عمران خان اس بات سے ڈرتے ہیں کہ میں اگر کوئی اس طرح کا ریٹرن میں کوئی دیتا ہوں ان کو راضی نامے کے لیے یا کوئی ڈیل کے حوالے سے، تو اس سے پھر یہ کل کو جو چیز سامنے آئے گی تو میرا جو ایک سٹینس بنا ہوا ہے پچھلے 2 سالوں سے، وہ میرا جو ایک امیج بنا ہوا ہے اس کا کیا ہوگا۔ تو عمران خان کو ہمیشہ پیسے کی جو چکا چوند ہے اور جو چمک ہے وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ یہ حکومت اس کا بالکل الٹ جو ہے وہ رابن ہوڈ کا نظر آ رہی ہے کہ یہ غریبوں کی جیبوں سے ڈاکہ ڈال کے یہ امیروں کو جو ہے ان کے لگژری گاڑیوں کے لیے بھی وہ کر رہے ہیں۔ منسٹر صاحب جو غلام سرور تھا نا، اس کا ایک بے وقوفانہ جو بیان تھا، اس سے 200 ارب روپے کا ہماری قوم کو خمیازہ بھگتنا پڑا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پوچھیں فخر کے ساتھ۔ فخر دورانی صاحب اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا موسم تو بڑا اچھا ہے، لیکن جو خبریں ہیں وہ بڑی گرم آ رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ہی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع ہو گئے ہیں، اور جیل میں سے بانی پی ٹی آئی کے جو بیانات آ رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ عمل درآمد نہیں کر رہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے، یہ بھی فخر دورانی صاحب سے جانیں گے۔ اور آج حکومت نے جو ہے وہ پیٹرول پھر بڑھا دیا ہے، عوام کے اوپر ایک مزید بوجھ پڑ گیا ہے اس چیز کا، اور ساتھ ہی ساتھ اچھی خبر بھی آئی ہے کہ 4 سال کے بعد برطانیہ کے لیے جو پاکستان کی پی آئی اے کی فضائی حدود ہے اس کو بحال کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ویلکم ٹو دا شو فخر دورانی صاحب۔ فخر دورانی صاحب، سب سے پہلے تو بات کر لی جائے سیاست کی، تو اگر میں یہ کہوں کہ سیاست اور جتنا بھی کاروبار ہے نا اس میں ایک چیز تو کلیئر ہو چکی ہے کہ پیسہ چلتا ہے۔ اب ہم نے یہ چیز دیکھی پچھلے دنوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے 90 دن کا بیان دیا 5 اگست پہ۔ انہوں نے کہا کہ تحریک جو ہے وہ پیک پہ پہنچائیں گے۔ کیا سنجیدہ لیں، 5 اگست کو سنجیدہ لیں یا 90 روز کو؟ دیکھیں، یہ دونوں کو آپ جو ہے غیر سنجیدہ بھی لے سکتے ہیں۔ عمران خان کی طرف سے یہ جو 5 اگست کی کال دی گئی ہے، یہ عمران خان بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس کال کا کیا ہونا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آخری کالز دے چکے ہیں، اور فائنل جو ہے وہ اس حوالے سے ایک شو ڈاؤن کے لیے انہوں نے کئی مرتبہ وہ کیا ہے۔ لیکن اس کا اصل جو راستہ کھلنا ہے نا، وہ ہمیشہ یہ عمران خان جانتے ہیں کہ مذاکرات سے ہی کھلنا ہے۔ تو یہ جو 5 اگست ہو یا علی امین گنڈا پور، اگر آپ کو یاد ہو، یہ ایک ابھی انہوں نے لاہور میں کال دی ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے لاہور میں جلسہ ہوا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اڈیالہ جیل توڑ کے عمران خان کو لے کر آئیں گے، نکلوائیں گے، رہا کرائیں گے۔ اس کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، نہ وہ جیل ٹوٹی اور نہ ہی عمران خان رہا ہوا۔ تو اس لیے یہ جو کالز ہوتی ہیں، یہ سیاسی بیانات ہمیشہ دیے جاتے ہیں سیاستدانوں کی طرف سے، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو ورکر اور سپورٹر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایون جو آپ کے پارٹی کے لیڈرز ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی امید نظر نہیں آتی تو وہ پھر یہ زیادہ تر وہی ہوتا ہے کہ فصلی بٹیروں کی طرح ایک درخت سے اڑ کے دوسرے درخت کے اوپر یہ جا کے بیٹھنا یہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ اپوزیشن میں بیٹھنا تاحیات، یا یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لیڈران ہیں ان کو اندازہ ہے کہ وہ تاحیات اپوزیشن میں نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ کو اپنے علاقے میں جب کام نہیں کروائیں گے تو اس سے پھر آپ کو جو ووٹر ہے وہ آپ کو کبھی ووٹ نہیں دے گا پھر نیکسٹ ٹائم۔ تو اس لیے یہ سیاستدانوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ ان کو ایک تو امید دلائی جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ ہوپ کہ شاید اگلا جو ٹرم ہے وہ ہمارا ہوگا۔ تو یہ علی امین گنڈا پور ہوں یا عمران خان ہوں، یہ اپنی جو صرف امیدیں اپنے جو ورکرز ہیں اور سپورٹرز ہیں ان کی ڈھارس بندھانے کے لیے اور امید کو ایک زندہ رکھنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ جیسے آپ نے بات کی ورکر اور سپورٹر کی، تو ورکر اور سپورٹر تو یہ بات بھی کرتا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حکمت عملی کیا ہے، بانی پی ٹی آئی کو جیل سے باہر نکالنا ہے، یا جو تحریک چلا رہے ہیں اس میں کیا ایجنڈا کیا ہے اس کا؟ دیکھیں، علی امین گنڈا پور، اس کا یہ میرے پاس، میں آپ کو انفارمیشن بیس بتا رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور نے اپنے طور کے اوپر عمران خان کی رہائی کے لیے بھرپور کوشش کی ہے۔ اچھا، پس پردہ مذاکرات ہوئے ہیں، ایک بار نہیں ہوئے، کئی مرتبہ ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جو شرائط اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بتائی جاتی ہیں وہ آگے سے عمران خان اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ریجڈ ہو گئے ہیں عمران خان ریجڈ نہیں ہوئے۔ عمران خان یہ ان کا وہ ایک سٹگما سے ڈرتے ہیں کہ کل کو جس طرح نواز شریف کے لیے تھا کہ وہ انہوں نے لکھ کے ایک ڈیل کر کے وہ سعودی عرب چلے گئے تھے، عمران خان اس بات سے ڈرتے ہیں کہ میں اگر کوئی اس طرح کا ریٹرن میں کوئی دیتا ہوں ان کو راضی نامے کے لیے یا کوئی ڈیل کے حوالے سے، تو اس سے پھر یہ کل کو جو چیز سامنے آئے گی تو میرا جو ایک سٹینس بنا ہوا ہے پچھلے 2 سالوں سے، وہ میرا جو ایک امیج بنا ہوا ہے اس کا کیا ہوگا۔ تو عمران خان کے لیے اصل جو رکاوٹ ہے نا، وہ خود ان کی اپنی اسی چیز میں ہے کہ کل کو یہ اگر میرے اس طرح کا کوئی ڈیل کے حوالے سے چیز باہر آ جاتی ہے تو یہ میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا جو ان کا بیانیہ ایک بنایا ہوا ہے۔ اس سے تو پھر یہ بھی تاثر جا رہا ہے کہ وہ شاید جیل میں خوش ہیں۔
نہیں دیکھیں جیل میں خوش نہیں ہے عمران خان. آپ جتنے بھی پی ٹی آئی کے ورکرز جاتے ہیں اگر آپ آف دا ریکارڈ ان سے بات کریں تو عمران خان ان سے اس قدر جو ہے وہ تنگ آ چکے ہیں اور خفا ہوتے ہیں کہ ان کو ابھی تک تم لوگوں نے کیا کیا ہے میرے لیے 2 سالوں میں مجھے رہا تک نہیں کروا سکے. عمران خان کی مجبوری ہے, انہیں کوئی ڈیل مل نہیں رہی, انہیں کوئی رہائی کے لیے کوئی آپشن دی نہیں جا رہی. آج اگر اسٹیبلشمنٹ مان جائے کہ عمران خان کو رہائی کے حوالے سے تھوڑی سی بھی لچک دکھا کے وہ کی جائے تو عمران خان ایک دن نہیں لگائے گا اور وہ فوری طور کے اوپر باہر آنے کے لیے وہ تو میرا خیال ہے کہ اپنے ورکرز کو جو سپورٹرز ہیں ان کے اور اس کے ساتھ ساتھ لیڈرز ہیں ان کو ہمیشہ سے یہ اسی بات کے اوپر وہ کر رہے ہیں. ایون میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں, نومبر میں جب دھرنا ہوا تھا 2024 میں بشرا بی بی لیڈ کر کے جب آ رہی تھی اور علی امین گنڈا پور ان کی جب یہ سنجانی سے پہلے ہی علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے کسی خاص سے ملنے کے لیے, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے سنجانی پہ رک جائیں, اس کے بعد ہم کوئی بات چیت کے لیے اور کوئی آگے راستہ کھل سکتا ہے. عمران خان کے پاس یہ بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور گئے. عمران خان نے کہا کہ نہیں 2 دن ہیں, اگر 2 دنوں میں رہا کرتے ہیں تو میں ٹھیک ہے ان کو کہتا ہوں, ادروائز نہیں. تو عمران خان تو 1 منٹ بھی وہ مزید تاخیر نہیں چاہتے کہ جیل میں وہ رہیں, لیکن مجبوری ہے ان کی, ان کو کوئی آپشن نہیں مل رہا. اچھا فخر آپ یہ بتائیے گا, ہم نے کیونکہ یہ دیکھا سینٹ کے حوالے سے لسٹ آ گئی ہے اور اس میں نام جو آئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, ہمارے ویورز کو بھی پتہ ہوگا کہ کیا کیا نام ہے. مرزا آفریدی صاحب کا نام آیا ہے. اب تو پارٹی کے جو اپنے ورکرز ہیں یا جو سپورٹرز بھی ہیں نا, وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی کے لیے غدار ہیں. تو عمران خان صاحب نے نام کیوں دیا مرزا آفریدی کا؟ دیکھیں اس میں عمران خان کے لیے پارٹی کے لیے لائل کون ہے, پارٹی کے لیے غدار کون ہے, یہ میٹر نہیں کرتا. عمران خان کو ہمیشہ پیسے کی جو چکا چوند ہے اور جو چمک ہے وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. وہ امیروں میں اور پیسے والے لوگوں میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں. یہ تو ہم نے پھر سارے سب میں دیکھا, باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اسی طرح کرتی ہیں. دیکھیں اس میں ہے, لیکن عمران خان کی سیاست کا جو ایک نعرہ ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. وہ کہتے ہیں میں عام آدمی کے لیے, میں نوجوانوں کے لیے, میں یوتھ کے لیے, میں ایسے لوگوں کے لیے جو کہ سڑک محلے گلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے آواز اٹھاتا ہوں. لیکن جو حقیقت ہے نا وہ اس سے بالکل مختلف ہے. آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کے جتنے بھی زیادہ کلوز ایسوسیٹ رہے وہ سارے بلینئرز میں ہوں گے. کوئی آپ کو ایسا سڑک چھاپ یا کوئی عام ورکر آپ کو نہیں ملے گا جس کو عمران خان نے جو ہے وہ اپنے پارٹی میں کوئی بڑا اہم عہدہ دیا ہو. تو اس لیے یہ جو عمران خان کا نعرہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ دوسرے سیاستدان یہ اس طرح کا دعویٰ بھی نہیں کرتے کہ میں جو ہے ایک عام لوگوں کے لیے میں نے پارٹی بنائی ہے اور میری یہ جو اسٹرگل ہے وہ عام لوگوں کے لیے ہے. تو پھر مرزا آفریدی کو ٹکٹ دینا بہت ضروری تھا کیونکہ انہوں نے پہلے پارٹی بھی چھوڑ دی, 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے مذمت بھی کی. شاید اس لیے تو نہیں دے دیا کہ 9 مئی کے حوالے سے چلے مذمت کر لیے تو تھوڑا بہت. دیکھیں عمران خان کے لیے مذمت والی کوئی وہ نہیں ہے. عمران خان پہلے بھی یہ کلیئر کر چکے ہیں کہ وہ مذمت کے حوالے سے میں جانتا ہوں ان کے اوپر دباؤ تھا, پریشر تھا. عمران خان کوئی بھی راستہ نکال لیتا ہے. جب انہوں نے کسی کو ان کرنا ہے تو وہ اس کے لیے راستے بھی جو ہے نا وہ خود بنا لیتے ہیں, اور یہ اس حوالے سے انہوں نے پہلے ہی گراؤنڈ تیار کیے. دوسری بات یہ کہ جو مرزا آفریدی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو گراؤنڈ آلریڈی تیار ہو چکی ہے. پی ٹی آئی کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ مشکل وقت میں مرزا آفریدی نے جو ہے وہ ڈونیشن دیا ہے پارٹی کو, اور پارٹی کے مختلف جتنے بھی جو فنکشنز ہوئے ہیں اس میں سب سے زیادہ فنڈنگ مرزا آفریدی نے دی ہے. اور یہ عمران خان کو جب جا کے یہ بتاتے ہیں تو عمران خان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اس بات پہ کہ فلاں شخص اس نے اتنا زیادہ پیسہ دیا ہے ہماری پارٹی کے لیے. تو عمران خان کے لیے یہ چیز زیادہ میٹر کرتی ہے کہ کون کتنا زیادہ پیسہ دے رہا ہے, یہ نہیں کہ کس نے کتنا عرصہ میرے لیے جیل کاٹی ہے. چلیں دیکھتے ہیں کہ کب تک جو ہے نا وہ پارٹی کے ساتھ رہتے ہیں مرزا آفریدی صاحب. آج ایک کرپشن سکینڈل بھی کے پی کے کا سامنے آیا ہے, کوہستان والا, تو اس میں اعظم سواتی صاحب کا بھی نام ہے. اعظم سواتی صاحب کا اب سینٹ کے ٹیکنوکریٹ کی سیٹ کے لیے بھی ان کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے. تو کتنی مشکلات ہوں گی اس اسکینڈل کے بعد؟ بالکل بھی نہیں ہوں گی. دیکھیں اس میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی ریسنٹلی علی امین گنڈا پور کی کابینہ میں ایک منسٹر تھے جنہوں نے علی امین گنڈا پور کی کرپشن کے حوالے سے کہا تھا کہ کک بیکس اور جو کرپشن کے حوالے سے کیسے پیسہ جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ میں استعمال ہو رہا ہے, پروجیکٹس میں کک بیکس کس طرح سے لی جا رہی ہیں. اس کے بعد کیا ہوا, عمران خان نے کہا ایک انکوائری بٹھائی جائے. انکوائری ہوئی, اس کے بعد جو ہے یہ عمران خان نے کیا کیا کہ اس وزیر کو ہٹا کے انہوں نے کابینہ سے علیحدہ کر دیا اور علی امین گنڈا پور کو کہا کہ مجھے اس کے اوپر پورا کانفیڈنس ہے. تو اعظم سواتی ہوں یا علی امین گنڈا پور ہوں, کچھ بھی ہوں, عمران خان کے لیے یہ چیزیں زیادہ میٹر نہیں کرتی. اگر یہ بات ہوتی تو پرفارمنس جس حساب سے آپ دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر جس طرح سے پرفارمنس ہے اس ٹائم, تو اس کے بعد عمران خان پوری کابینہ کو اور علی امین گنڈا پور کو فارغ کرتے, لیکن ابھی تک کوئی ایسا اقدام عمران خان نے نہیں اٹھایا. مشال یوسفزئی کو بھی انہوں نے ٹکٹ دے دی ہے. دیکھیں وہ تو دینا اس لیے تھا کہ عمران خان بشرا بی بی کی کوئی بات نہیں ٹال سکتے.
بشرا بی بی اگر وہ رات کو دن اور دن کو رات کہہ دیں تو عمران خان ان کو ہمیشہ من و ان مانیں گے، اور بشرا بی بی کی وہ اسپوکس پرسن کے طور کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے، تو اس لیے جو ان کی کسی دور کے اوپر بھی ٹکٹ جو ہے ریجیکٹ نہیں ہو سکتی. بہن کے ساتھ تو اختلافات کر سکتے ہیں پھر اس چیز کے اوپر؟ نہیں، دیکھیں عمران خان کی جو پالیسی ہے نا، یہ کوئی سمجھ نہیں سکتا. عمران خان یہ جان بوجھ کے ڈسپیوٹ کریٹ کرتے ہیں. عمران خان خود ہی آپس میں لوگوں کو لڑاتے ہیں، اپنے پارٹی لیڈران کو. اس ٹائم کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ نواز شریف کے 2016-17 میں ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ان کی حکومت کے نواز شریف کو ہٹا دیا گیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نواز شریف نے ایک تقریر کی، اس کے بعد ایک پٹیشن گئی اور جو نواز شریف تھے ان کی جو اسپیچ کے اوپر اور ان کا نام لینے تک کے اوپر پابندی لگ گئی، تو میڈیا کے اوپر ڈسکشن ختم ہو گئی. عمران خان کے اوپر بھی اسی طرح کی پابندی اور اس کے حوالے سے باتیں چلتی رہی. لیکن اس ٹائم جو ہر ٹاک شو دیکھیں آپ، ہر ٹی وی کے اندر جو بھی ٹاپک جو ڈسکشن کا ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی اس میں ضرور ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ عمران خان جانتے ہیں کہ آپ جب یہ ڈفرینسز کریٹ کریں گے، جب کوئی ڈسپیوٹ کریٹ کریں گے، تو اس سے جو ہے وہ ڈسکشن مزید آپ کی میڈیا، سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے. تو یہ عمران خان ڈسپیوٹ کریٹ کر کے اپنی پارٹی کو زندہ رکھیں گے اس طرح. چلیں دیکھتے ہیں کب تک پاپولر رہتے ہیں اس طریقے سے. اب عالیہ حمزہ صاحبہ بڑی خاموش دکھائی دے رہی ہیں. کل سلمان اکرم راجہ کی لگتا ہے بات ان کو بہت بری لگ گئی ہے. دیکھیں عالیہ حمزہ جو ہے ان کو پہلے بنایا کس نے چیف آرگنائزر؟ عمران خان نے بنایا. اور سلمان اکرم راجہ ہو یا دیگر ہوں، ان کو کون زیادہ جو ہے وہ دیتا ہے یہ اس کے لیے فیصلہ سازی کے لیے احکامات، وہ عمران خان دیتا ہے. تو یہ عمران خان ہی ہے یہ سارا کچھ. ایک طرف جو ہے وہ عالیہ حمزہ کو بھی شاباش دے دیتے ہیں، تم بڑا اچھا کام کر رہی ہو. دوسری طرف جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ اور اس طرح کے باقی ہیں ان کو بھی یہ شاباش دے دیتے ہیں. آپ 10 بندے بھی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں مل کے آتے ہیں تو 10 کا مختلف ورژن ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو چاہے وہ کانٹرڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن کوٹ عمران خان کو کر رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان نے ہمیں یہ کیا. تو یہ عمران خان کی ایک ڈیلیبریٹ جو ہے یہ پالیسی ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے. جب پی ٹی آئی ایک ٹانگا پارٹی تھی اس ٹائم بھی انہوں نے یہی کیا تھا. عمران خان نے اس ٹائم، اگر آپ کو یاد ہو، جو اکبر ایس بابر تھے اور اس طرح کے جو باقی جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کو آپس میں لڑا کے اس طرح جو ہے وہ پارٹی میں جو ڈسپیوٹ جتنا زیادہ ہوگا، میڈیا پہ جتنا زیادہ ڈسکس ہوگا، وہ کہتے ہیں نا کہ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تو یہ عمران خان اس پالیسی کو لے کے یہ چل رہے ہیں، ایک دوسرے کو لڑا کے میڈیا کے اوپر ڈیبیٹ جنریٹ کرا کے پارٹی کو انہوں نے جو ہے وہ زندہ رکھا ہوا ہے. اگر یہ پی ٹی آئی کے اندر لڑائیاں نہ، پی ٹی آئی کے اندر اب مزید کیا رہ گیا، حکومت میں وہ ہے نہیں، تو اس لیے یہ لڑائی کے ذریعے ہی وہ پارٹی کی جو ہے وہ ڈسکشن ہوتی ہے میڈیا کے اوپر، اور یہی چیز عمران خان کر رہے ہیں اس ٹائم. صحیح. چلیں دیکھتے ہیں کہ کب تک جو ہے وہ اس طریقے سے چلتے ہیں اور پارٹی کو جو ہے وہ کتنی پاپولیرٹی تھرو اسی چیز کے ملتی ہے. آپ ذرا فخر بات کر لیں، عوام بہت پریشان ہے. اب آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کی پرائس پھر بڑھ گئی ہے. جب بجٹ پیش ہونا تھا یا اس سے پہلے بھی یہی کہا جا رہا تھا جی کہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے اس بجٹ میں. ابھی تک ہم نے جو چیز دیکھی ریلیف تو نہیں مل سکا. پیٹرول انکریز ہوتا جا رہا ہے، عام آدمی کی زندگی جو ہے نا وہ بہت اجیرن بن چکی ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ حکومت کیوں کر رہی ہے اس طرح سے؟ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیں یہ پیٹرول کا ایک میں ویسے بری خبر آپ کو مزید بھی دے دوں، یہ پیٹرول کی قیمت مزید بھی بڑھے گی. یہ جو 15 دن کا ہوتا ہے ان کا ایکسپیکٹڈ ہے وہ نیکسٹ منتھ میں پھر بڑھے گی. اس کی ریزن میں بتاتا ہوں آپ کو. انٹرنیشنل لیول کے اوپر اب جو پرائسز ہیں یہ شاید آگے بڑھیں گی، اور اس کی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے جو بیان دیا ہے ابھی حالیہ روس والا کہ یوکرین اس کے اوپر اٹیک کر دے، تو اس کے بعد یہ ہمیشہ اس کا امپیکٹ پڑتا ہے جو انٹرنیشنل اکانومی ہے، اور جو آئل کی پرائسز ہوتی ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی بڑھتی ہیں. اس طرح کی جو جب کوئی انریسٹ ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا جنگ کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھے گی، تو اس کا مطلب ہے پاکستان میں بھی اس کا امپیکٹ پڑے گا. جہاں تک بات ہے کل جو حکومت نے کیا 11 روپے 37 پیسے جو ڈیزل کی قیمت بڑھائی ہے، اس سے بہت زیادہ امپیکٹ پڑنے جا رہا ہے. آگے آپ کی جو مہنگائی ہے وہ مزید بڑھے گی، عام جو کنزیومر ہے اس کے اوپر امپیکٹ پڑے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی گڈس کی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ اس کے لیے ڈیزل کی جو گاڑیاں یہاں پہ استعمال ہوتی ہیں، الٹیمیٹلی گڈس کی جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھے گی تو وہ جو اس کا امپیکٹ ہے وہ عام کنزیومر کے اوپر آئے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزوں کی قیمتیں بڑھیں گی، اور اس سے مہنگائی، صرف یہ ڈیزل یا پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھتی، وہ مہنگائی نہیں ہوتی، اوور آل جو ساری آپ جو کنزیوم کر رہے ہیں یہاں پہ کموڈیٹیز، وہ سب کی جو ہے وہ قیمتیں بڑھیں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ آگے جو ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ مزید مہنگائی بڑھے گی ان چیزوں کے حوالے سے. جہاں تک بات ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اس حوالے سے جو لیوی اس پہ کتنی وہ کر رہی ہے، دیکھیں پیٹرولیم جو ڈیولپمنٹ لیوی کے حوالے سے ہو یا اوور آل، ابھی اس ٹائم حکومت جو ہے وہ 78 روپیز لیوی لے رہی ہے. اس میں ایک چیز جو مزید اور ایڈ کی ہے وہ میں بتاتا جاؤں
کہ ₹2.5 انہوں نے ایک اور لیوی مزید ایڈ کر دیا ہے ہم جو وہ کون عوام سی کی جو وہ ہے کاربن لیوی. اچھا یہ ظلم اس طرح کر رہی ہے یہ حکومت جو ہے یہ کاربن لیوی کے حوالے سے یہ غریبوں کی جیب سے پیسہ نکال کے یہ امیروں کے لیے ان کی شاہانہ جو خرچے ہیں اس میں مزید ان کو سبسڈائز کرے گی. وہ کیسے کرے گی میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو IMF کے ساتھ ابھی ہماری جو ڈیل ہوئی تھی تو اس میں جو IMF کے ساتھ ابھی $1 ارب ہمیں ملا تھا یہ اس میں جو کلائمیٹ ریزیلینٹ فنڈ کے اس میں صورت میں ملا تھا. تو یہ اس میں یہ کہا گیا تھا جو پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ اس میں جو IMF وہ کر رہا ہے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان بھی کنٹریبیوٹ کرے گی. اب اس پہ پھر سجیشن یہ دی گئی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کنٹریبیوٹ کرے گی جو پیٹرولیم پرائسز ہیں اس میں جو کاربن لیوی ایک وہ امپوز کیا جائے گا. ٹوٹل جو کاربن لیوی ہے وہ ₹5 فی لیٹر وہ کیا جائے گا. ابھی پہلے سال جو ہے وہ ₹2.5 ہم سے وہ لیں گے اور اس کے بعد اگلے سال ₹2.5 مزید وہ ہے 1 لیٹر پیٹرول کے اوپر اوور آل ₹5 کریں گے. اب یہ ہونا کیا ہے اس پہ جو IMF کے ساتھ جو اس کے تحت جو انتظامات ہیں اس کے تحت یہ ہوگا کہ کاربن ریزیلینٹ پروجیکٹس میں یہ خرچ کیے جائیں گے یہ پیسے. اب کاربن ریزیلینٹ جو پروجیکٹس ہیں اس میں ایک جو بڑا پروجیکٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر الیکٹرک جو وہیکلز ہیں وہ یہاں پہ لائی جائیں گی اور اس پہ حکومت سبسڈی دے گی. الیکٹرک وہیکل نہ میں نہ کوئی عام جو ایک صارف ہے ہمارا یا دیکھنے والے وہ کوئی نہیں کرتا. موٹر بائک بڑی مشکل سے بالکل ایسا ہی ہے بالکل کیونکہ اس کی چارجنگ کرنی پڑتی ہے بہت سے اور مسائل ہیں. تو یہ مطلب یہ امیروں کو ہم غریبوں سے جو پیسہ ہے وہ لے کے وہ امیروں کے اوپر یہ سبسڈی دیں گے کہ وہ ایک اچھی اور لگژری گاڑیاں لیں اور اس کے اوپر ہمارے جو ٹیکس کے پیسے ہیں اس کے اوپر وہ خرچ. پھر تو یہ حکومت غریب کے لیے تو کچھ نہیں سوچ رہی امیر کے لیے سوچ رہی ہے. بالکل دیکھیں اچھا اس میں 2 اور چیزیں جو حکومت نے وہ کی وہ ہے ایک ₹10 انہوں نے ہمارا اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم یہ پیٹرولیم لیوی میں سے وہ کاٹ کے عوام کو بجلی کی قیمتوں میں ریلیف دیں گے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 3 مہینے کے لیے ہم نے حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم ریلیف دیں گے 3 مہینے کے لیے. اس میں یہ کیا گیا کہ ہم جو ₹7 کا کہا گیا تھا آپ کو یاد ہو بڑے اشتہارات بھی دیے گئے تھے. اچھا یہ جو حکومت کے حوالے سے سبسڈی کا تھا نا یہ اس کے اوپر بڑے سوالیہ نشان اٹھ رہے تھے. ایک تو بجلی میں ریلیف کے حوالے سے تھا لیکن وہ عام کنزیومر کو ہمیں اس کا امپیکٹ نظر نہیں آیا. 3 مہینوں میں انہوں نے کہا تھا کہ بجلی کے ہم نرخ کم کر دیں گے وہ کوئی عام صارف کے اوپر اتنا بڑا وہ نہیں آیا امپیکٹ نہیں آیا. دوسرا جو ایک اور تھا کہ ہم بلوچستان کی سڑک بنائیں گے اور اس کے لیے N25 ایک سڑک کا انہوں نے وہ کہا تھا کہ ہم وہ بنائیں گے وہ جو ایک کلر روڈ کے طور کے اوپر جانی جاتی ہے کراچی تک جو جاتی ہے اس کے حوالے سے تھا. اس کا اگر آپ دیکھیں 300 ارب کا یہ پروجیکٹ ہے. اب یہ مطلب جب تک یہ پروجیکٹ نہیں بنتا وہ ہماری جیبوں سے یہ ڈاکہ ڈالتے رہیں گے اور وہ پتہ نہیں کب تک ڈلتا رہے گا. مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ اس حکومت میں بنے گا. دیکھیں وہ ڈاکے سے مجھے یاد آیا ہم جو ہے ایک کہانی سنتے تھے رابن ہوڈ کی کہ وہ امیروں کو لوٹ کے وہ غریبوں کی جو ہے وہ مدد کرتا تھا. یہ حکومت اس کا بالکل الٹ جو ہے وہ رابن ہوڈ کا نظر آ رہی ہے کہ یہ غریبوں کی جیبوں سے ڈاکہ ڈال کے یہ امیروں کو جو ہے ان کے لگژری گاڑیوں کے لیے بھی وہ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ PSDP آپ کا کس کے لیے ہے؟ PSDP میں آپ ہزاروں ارب روپے اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ لوگوں کے پروجیکٹس کرنے ہوتے ہیں. یہ الٹا اب عوام مطلب حکومت پروجیکٹس بناتی ہے یہ اس نے عوام کی جیبوں سے ڈاکے ڈال کے اب پروجیکٹس بنانا شروع کر دیے ہیں. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اس حکومت سے بڑی امیدیں لگا کے جو ہے لوگوں نے ووٹ بھی دیا اور امیدیں تھی کہ یہ شہباز شریف جو ہے وہ جس طرح پنجاب میں انہوں نے ڈیولپمنٹ اور ترقی کی تھی یہاں پہ بھی ہوگا. لیکن یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ بظاہر یہ ان کا جو سب سے ایزیسٹ کام ہے کہ لوگوں کی جیبوں سے یہ اس طرح ٹیکسز کی صورت میں پیسے نکالنا یہ اس کام پہ شروع فخر یہ حکومت جو ہے نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ عوام کے لیے کمر سائڈ پہ کر کے بیٹھ گئی ہے. کرنا کچھ بھی نہیں ہے صرف باتیں کرنی. بالکل. لیکن اچھی بات آج یہ بھی ہوئی کہ PIA کو 4 سال کے بعد جو ہے وہ فضائی حدود پاکستان کے لیے بحال کر دی گئی ہے. بڑا اچھا موقع ہے اچھی چیز ہوئی ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ماضی میں ایک منسٹر صاحب تھے انہوں نے جو بیان دیا تھا اس سے نقصان بہت ہوا. دیکھیں اس منسٹر صاحب جو غلام سرور تھا نا اس کا ایک بے وقوفانہ جو بیان تھا اس سے 200 ارب روپے کا ہماری قوم کو اس کا جو ہے وہ بھگتنا پڑا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. PIA کی جو فلائٹس تھی یورپ کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو UK کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں UK کی صرف ایک آپ کو بتا سکوں کہ ایک ہفتے میں 21 پروازیں جاتی تھی پاکستان سے کیونکہ پاکستانی ڈائسپورا UK کے اندر بہت زیادہ ہے. وہاں پہ ان کا جو بیان آیا تھا کہ یہ جو 290 تھا یا 260 جو پائلٹس تھے ان کی جو ڈگریاں ہی جعلی ہیں
یہ ایسا میں سمجھتا ہوں ایک بیان تھا جس کی وجہ سے پورے پاکستان کا جو ہے وہ کلنک کا ٹیکا لگا تھا، جو کہ یہ پائلٹس جو مطلب لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے والا بھی، اس میں بھی 2 نمبری. اور پھر انہوں نے یہ نہیں تھا کہ ریگریٹ نہیں کیا، بار بار اس کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کیا تھا اسمبلی پہ. اور اس سے بھی زیادہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ظلم کیا گیا تھا وہ عمران خان نے ان کے بیان کو انڈورس کیا تھا کہ یہ منسٹر جو ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ جو ایک اس کی وجہ سے ایک غیر ذمہ دارانہ بیان تھا غلام سرور خان کا، اس کی وجہ سے 200 ارب روپے کا ان 4 سالوں میں نقصان اٹھانا پڑا پاکستان کو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو ایئر لائنس تھی ان کو لایا گیا یہاں پہ پاکستان کے حوالے سے. ایک تو یہ تھا، اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے اس طرح کے جو بیانات تھے، عمران خان نے صرف یہ پی آئی اے والا نہیں تھا، دیگر بھی اس طرح کے ان کے کئی کام تھے جس کی وجہ سے یہاں پہ نقصان اٹھانا پڑا. اب یہ بڑا اچھا ہو گیا ہے کہ یہ کم از کم یہ دوبارہ سے ریوائیو ہونا شروع ہو گئے ہیں. ایک تو آپ کا یورپ کا پہلے ہی آلریڈی انہوں نے اجازت دے دی ہے، اب یو کے والا بھی ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں آپریشنل ان کا جو کچھ دوبارہ سے ریوائیو ہونا شروع ہوا ہے، تو اس سے پرائیویٹائزیشن میں بڑا آسانی ہو جائے گی جو بھی آگے بیچنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پہلے مشکلات پیش آ رہی تھی پرائیویٹائزیشن کے لیے، جیسے آپ یہ بول رہے ہیں کہ 200 ارب روپے کا نقصان تو ہوا، لیکن پوری دنیا میں جو پی آئی اے کے پائلٹس تھے ڈفرینٹ کنٹریز میں، ان کو بھی نکالنا شروع کر دیا اس ٹائم پہ. تو اس ٹائم پہ ان کو بھی بہت نقصان ہوا. صرف یہی بات کہ ایک پاکستانی نہیں تھے جنہوں نے یہاں سے پاکستان کی جو سول ایویشن تھی ان سے ڈگریاں لی تھی، بلکہ اس کے علاوہ لائسنسز دیگر جو ممالک کے لوگ تھے انہوں نے بھی پاکستان کی جو سول ایویشن تھی اس سے لائسنسز لیے تھے. یہ پورا جو ایک اس ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک تحریک چلائی گئی تھی. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ صرف ایک بیان دے کے اس کے بعد کلیریفیکیشن بھی آ جاتی تو وہ ایک کچھ جو ڈیمیج تھا وہ کنٹرول ہو سکتا تھا. لیکن اس کے بعد ڈیفینڈ کیا گیا، اور پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا نے آ کے جس طرح سے اس پھر معاملے کو اٹھایا تھا کہ اگر کوئی 2 نمبری ہو رہی ہے تو کیا ہم اس کا دفاع کریں. اس طرح انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ رسک ہے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ، یہ اس طرح کے اگر جعلی لائسنسز والا ہے تو یہ بڑا ظلم کیا گیا تھا اس دور میں جو عمران خان کی طرف سے کیا گیا تھا. اور یہ میں سمجھتا ہوں اس طرح کا جو بیانات ہیں یہ ملک کی معیشت کو بٹھا سکتے ہیں، اور یہی کام کیا گیا تھا جو انہوں نے پی آئی اے کے ساتھ کیا. یہ جو منسٹرز تھے نا، اور یہ جو غلام سرور صاحب تھے تو پارٹی چھوڑ کے بھی چلے گئے ہیں. یہ سوشل میڈیا برگیڈ کی حد تک یہ بیانات ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں کہ دے سکتے تھے، لیکن جو انہوں نے یہ بیان دیا اس سے جتنا شدید نقصان پی آئی اے کو ہوا، یا اب ماضی میں چلے ٹھیک ہے اب تو آگے چیزیں بہت بہتر ہوئیں. اس میں یہ ہے کہ ہماری جو سفارتی لحاظ پہ جو کوششیں تھیں وہ بہت اس میں ہم نے دیکھا کہ اچھی رہیں، اور آگے آنے والے ٹائم پہ بھی آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ سفارتی محاذ پہ ہی جو یہ کوششیں ہیں یہ مزید آگے بہتر ہوں گی. دیکھیں بالکل اس حکومت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے جو کافی سارے ایسے سفارتی محاذ کے اوپر پاکستان جو عمران خان کے دور میں بڑا ڈیمیج ہوا تھا، بالکل سعودی عرب کے ساتھ جو آپ کے تعلقات تھے وہ بڑے انہوں نے خراب کیے تھے، ترکی کے ساتھ بڑے تعلقات خراب ہوئے تھے، چائنا کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات عمران خان کے دور میں بڑے خراب ہوئے تھے. یہ تمام تر اس حکومت کی جو ڈپلومیسی تھی، افیکٹو جو ڈپلومیسی تھی، اس کی وجہ سے کچھ بہتر ہوا. اس کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں. دیکھیں اس ٹائم جو آئی ایم ایف کا آپ کا جو عمران خان کے دور میں جو لون کے حوالے سے مکمل طور کے اوپر انہوں نے وڈرا کر لیا تھا. جو عمران خان جاتے ہوئے اپنی جو حکومت گرنے سے پہلے انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا وہ پیٹرولیم پرائسز فکس کر دی تھی کہ 150 روپیز، حالانکہ یہ آئی ایم ایف کو کچھ اور لکھ کے دے آئے ہوئے تھے. بجلی کی پرائسز کے حوالے سے وہ کیا تھا. یہ انٹرنیشنل جتنے بھی آپ کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں یہ پرسنل لائکنگس اور ڈس جو لائکنگ ہے اس سے بیونڈ آپ جو ہے اس کو فیصلہ سازی میں وہ کرنا ہوتا ہے. لیکن عمران خان نے یہ سارے وہ کام کیے تھے جو اپنے ان کو پتہ تھا حکومت جانی ہے، اس سے پہلے ہی میں عوام میں اپنی جو ایک اس کے. دیکھیں پاکستان کو 200 ارب روپے کا نقصان پہنچانے والے وفاقی وزیر غلام سرور خان یہ صرف وزیر نہیں تھے بلکہ ایک سوچ تھی. یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والی سوچ، اس سوچ کا جو دھارا ہے وہ آگے جا کے عمران خان سے ملتا ہے. ہر پاکستان مخالف سوچ اور ہر پاکستان مخالف جو کام تھا اس کا اگر آپ لنک نکالیں اس دور میں وہ عمران خان سے جا کے ملتا تھا. بالکل فخر، آپ نے ٹھیک کہا کہ کوئی بھی ایسا سیاستدان جو پاکستان مخالف بیانیاں رکھتا ہو وہ پاکستان کی عوام کو قطعاً قبول نہیں ہے، اور ان کو یہ بھی سوچ رکھنی چاہیے کہ انہوں نے آگے عوام کے پاس جانا ہے. الیکشنز آئیں گے تو ڈیفینیٹلی اسی عوام نے ان کو ووٹ دینا ہے. آپ کے کوئی بھی سوالات ہیں اس ریلیٹڈ، ہمارا پروگرام ہے پوچھیں فخر سے. ہمارا ای میل ایڈریس نیچے بالکل چل رہا ہے pfs@vnews.com. آپ کے کوئی بھی سوالات ہیں آپ ہمیں ای میل کریں، کامنٹ باکس میں بھیجیں. ہم آپ کے سوالات اپنے پروگرام میں ضرور لیں گے. فخر درانی صاحب سے ان کے جوابات جانیں گے کہ کیا آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں اور فخر درانی صاحب کے پاس کیا جوابات ہیں اس حوالے سے. تب تک کے لیے مجھے اور فخر درانی صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.